السلام علیکم عقل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام۔ عقل بھائی یہ بتاؤ مجھے کہ نماز کی جو نیت ہے یہ دل کا ارادہ ہے، لیکن ابھی سنت ہے، نوافل ہے یا پھر فرض ہے، تو اس کے لیے دل میں کیا خیال ہونا چاہیے؟ نماز سے پہلے وہ خیال آنا چاہیے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ خیال لانا یا میں سنت پڑھ رہا ہوں، کیا طریقہ کار ہے؟ کس طریقے سے نیت کریں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ چینل جس چینل پر میں آج آپ سے مخاطب ہوں نیا چینل ہے، براہ کرم جڑ جائیے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی آراء سے خوب نوازا کیجیے ہمیں اور لائک ضرور کیجیے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نماز، مسنون طریقہ نماز کا نیت ہونی چاہیے اور نیت ہر عمل کے لیے شرط ہے، لیکن نیت کیسے کریں؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، وہ اس کا تفصیلی جواب دے رہے ہیں۔ اما يتعلق فی اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، یہ نماز جس کی نیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، یہ رکن الثانی، یہ دوسرا عظیم ترین رکن ہے اسلام کا۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ 5 ہیں۔ تو سیکنڈ نمبر پر توحید کے بعد نماز ہے۔ یہاں نماز ہو یا روزہ ہو، کوئی بھی عمل، خاص طور پر نماز کا شیخ فرما رہے ہیں، اگر نماز درست صحیح نیت نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اعتبار النیت في العبادات، یہاں اہل علم نے جو نیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں جو پہلی بات آتی ہے وہ ہی نیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ وضو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے آپ کو نیت شرط ہے، تو نیت آپ جب اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں اس وضو کی، یا نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، یا یہ نفل ہے یا یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے۔ جب آپ فرض کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ کے دل کا ارادہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں فرض کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، تو اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نفل نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نفل نماز پڑھوں گا اور اس کو زبان سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے، اور نہ جانے کیا کہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اہل علم میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عمر نوح لے کر بھی تلاش کرے تو ان الفاظ کو قرآن و حدیث میں نہیں پا سکے گا۔ تو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے جب ہم اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دل کے ارادے کا نام، جو نیت، جب ہم نماز وضو کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں، اور کیا کرنے والے ہیں وہ ارادہ جو دل میں آپ کے آیا ہے وہی نیت ہے۔ اس کو الفاظ کا جامہ پہنانا یا الفاظ سے کسی طریقے کا زبان کو حرکت دینا اور ذہن میں کوئی الفاظ متعین کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ دل کا ارادہ ہے کہ میں اب مغرب کی اذان ہو چکی ہے، میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا، تو مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں ہیں، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 3 رکعت پڑھوں گا، میں کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر کہوں گا اور 3 رکعت پڑھوں گا، اس کے بعد میں 2 رکعت سنت پڑھوں گا۔ یہ سب کو پتہ ہے، تو مجھے بھی پتہ ہے، سبھی کو پتہ ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو عمل،
वो क़स्द, वो नीयत, वो काफ़ी है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।